وہ پنڈی کے سید تجھ پر کتنے قرض ہو رہے ہیں میرے، اب یہ سب کا جواب تو نے دینا ہے اور مجھے ہی مخاطب کر کے دینا، اس لیے کہ ہم بھی دیکھیں کہ جناب امام احمد رضا کی تعلیمات اور عقائد و نظریات کو لے کر اس بات کو کس طرح اپنایا جاتا ہے۔ آپ نے گستاخی نہیں کی، آپ نے گستاخی کی، آپ نے حضرت امیر معاویہ کی بے ادبی کی، آپ نے یہ ضرور کہا کہ حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دی، یہ آپ کا جھوٹ ہے رسول اللہ پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاویہ خود بھی ہدایت یافتہ ہے اور لوگوں کو بھی ہدایت پر لانے والا ہے، بولیے سبحان اللہ۔ اور یہاں پر آپ دیکھیے فرمایا یہ میرا بیٹا صلح کروائے گا، جب صلح ہو گئی تو تجھے بک کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تیرے باپ کا مسئلہ نہیں تھا، امام حسن کے والد کا مسئلہ تھا، وہ تو اپنی سندیں جوڑ رہا ہے وہاں پر، امام حسن کے والد کا مسئلہ تھا اور دین کا مسئلہ تھا۔ حضرت علی امام حسن کے صرف نسبی باپ نہیں مذہبی باپ بھی ہیں، اس لیے کہ وہ تو ساری امت کے مذہبی باپ ہیں۔ ہم حضرت علی کے مرتبے اور مقام کو اتنی غیرت سے بیان کرتے ہیں، ان کی محبت کو ایمان قرار دیتے ہیں، تو امام حسن جو صاحب علم ظاہر اور علم باطن میں کمال رکھتے تھے، وہ حضرت علی کو صرف باپ کی نظر سے نہیں بلکہ نگاہ مصطفیٰ میں جو ان کا مقام ہے اور بارگاہ خدائی میں جو ان کا درجہ ہے اس اعتبار سے اپنے باپ کا ادب کرتے تھے۔ تو اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو گالی دینے والا شخص کیسا ہدایت پر ہو سکتا ہے، اور جو ہدایت پر نہیں ہے اس کو خلافت کیسے دی جا سکتی ہے، اور باغیوں کو، فاسقوں کو، گمراہوں کو ہدایت دینے والا سید کیسے ہو سکتا ہے، اس کی تعریف کیسے ہو سکتی ہے؟ جس کی تعریف منبر پر رسول اللہ کرے وہ بے ڈھنگوں کو رسول اللہ کا مصلی نہیں دیتا، بلکہ حضور جس کو کہتے ہیں اسی کو دیتا ہے۔ سمجھ میں آئی؟ اور آپ دیکھیں ان کے منہ پر ایک اور جوتا میں ماروں، حضرت امام حسین خود اس دور میں موجود تھے، یزید کے خلاف نکلے نا آپ، لیکن حضرت امیر معاویہ کے خلاف نہیں نکلے۔ ایک حوالہ کوئی بتا دے، مودودی حدیث نے بکواس کی ہے کہ حضرت امیر معاویہ کی خلافت جبری تھی، وہ نہیں طالبین دینا۔ حضرت امیر معاویہ کی خلافت جو ہے وہ جبری تھی، میں کہتا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ کی خلافت جبری تھی تو حسین کیسے خاموش تھا؟ یزید خلافت کا اہل نہیں تھا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یزید کے خلاف کھڑے ہوئے خلافت کے لیے نہیں ہوئے تھے، خلافت کے لیے وہ نانا کے دین کو مونڈ رہا تھا، اور اگر یہ خرابیاں حضرت امیر معاویہ میں ہوتی تو امام حسین کیسے خاموش رہتے؟ سید اپنے آپ کو کہے گا جو تو بکواس کر رہا ہے تو سیدوں کو گالیاں دے رہا ہے، تو حسنین کو پر الزام لگا رہا ہے کہ حضرت کتاب صحیح تاریخ میں موجود ہے حضرت امیر معاویہ اپنے انتقال سے پہلے دمشق کے اندر امام حسین موجود تھے، پورے گھر کی دعوت کی آپ نے، اور امام حسین خود آئے، 4 لاکھ درہم کا تحفہ حضرت امام حسین کو پیش کیا حضرت امیر معاویہ نے، اور انہوں نے تحفے کا لفافہ لے کر اپنی جیب میں بھی رکھا، بولو سبحان اللہ۔ رشوتیں تم لیتے ہوں گے، وہ رشوت نہیں لے رہے تھے، وہ محبت تھی اور وہ حق پر تھے اس لیے اپنا حق لے رہے تھے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کیا یہ کہو گے کہ اپنے باپ کا سودا کر لیا معاذ اللہ؟ العیاذ باللہ، کوئی مسلمان عام انسان کے بارے میں نہیں سن سکتا میرے ماں باپ قربان ہو جائے حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ دیکھیے کہ حضرت امیر معاویہ سے حضرت امام حسن نے بھی پیسے لیے فریے، یعنی جو آپ کا حصہ آتا تھا، نذرانہ آتا تھا، وہ حضرت امام حسن نے بھی لیا، حضرت امام حسین نے بھی لیا۔ اگر وہ خلافت حق پر نہیں تھی تو کس پیمانے پر لے رہے تھے اور کس پیمانے پر لکھ کر دے رہے تھے؟ تو اس بات کو آپ ذہن میں رکھیے۔ اور یہ بخاری کی حدیث جو اس حدیث سے ملا کر پیش کرنا چاہ رہا تھا، رسول اللہ نے جہاں یہ کہا تھا کہ میرا یہ بیٹا 2 قبیلوں میں صلح کروائے گا، وہی حضور نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے کہ لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک نہ آئے گی۔ سنیے حضور نے کیا فرمایا، بولیے نا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی حتی یخرج رجل من قحطان یسوق الناس بعصاه، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر بڑے واضح طور پر سیدی عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی حتی تقتتل فئتان عظیمتان، جب تک میری امت کے بہت بڑے 2 عظیم گروہ میں لڑائی نہ ہو جائے۔ وہاں پر امام حسن کو کیا کہا، فئتین عظیمتین، یہ 2 بڑے عظیم گروہ میں لڑائی میں صلح کروائے گا۔ اور یہاں حضور فرماتے جب تک قیامت نہیں آئے گی، جب تک فئتان عظیمتان، جب تک 2 عظیم گروہ لڑیں گے نہیں۔ سمجھ رہے؟ تو دونوں گروہوں کے اندر، دونوں حدیثوں کے اندر فئتین کا بھی لفظ ہے، عظیمتین کا بھی لفظ ہے، یعنی 2 بڑے گروہوں میں صلح حسن کرائے گا، اور قیامت جب تک نہیں آئے گی جب تک میری امت کے 2 بڑے گروہ لڑیں گے نہیں۔ پتا چلا یہ لڑائی حضرت علی اور حضرت معاویہ کی طرف کی اشارہ ہے حضور کا۔ حضور فرماتے جب تک قیامت نہیں آئے گی،
جب تک اب لڑائی کیوں ہوئی ہے اس حدیث سے واضح دیکھو کیا ہو رہا ہے. حضور فرماتے ہیں حتی تقتتل فئتان عظیمتان، قیامت جب تک نہیں آئے گی جب تک میرے امت کے دو عظیم گروہ لڑیں گے نہیں. صلح تو حسن کرائے گا لیکن یہ لڑیں گے ضرور. لیکن کیا حضور فرماتے ہیں تکون بینہما مقتلہ، اور مقتلہ عظیمہ، اور میں بڑی گھمسان قسم کی لڑائی ہوگی. اللہ اکبر. کئی صحابہ وہاں سے شہید ہوئے، کہیں یہاں سے ہوئے. وقت ختم ہو رہا ہے. اگر کوئی مطالبہ کرے گا تو دوبارہ ایک تحقیقی نشست میں کروں گا حوالوں کے ساتھ، لیکن زبانی سنیے. مستند تاریخوں میں یہ موجود ہے کہ حضرت علی کے سامنے ایک لاش پڑی ہوئی تھی جو حضرت امیر معاویہ کی طرف سے لڑ رہا تھا اور آپ کے خلاف لڑ رہا تھا. ایک آدمی نے کہا او دیکھو کتنا اچھا مسلمان تھا یار، اور یہ کافر ہو کر مرا. حضرت علی نے کہا چپ ہو جا، یہ پہلے بھی مسلمان تھا اب بھی مسلمان ہے. اور میں نے کہا تجھے بڑی لگ گئی، گالیاں دیتے تھے. اور حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی نے حضرت امیر معاویہ کے سپاہی جو آپ کے خلاف لڑ رہے تھے ان کو کہا یہ مومن ہے، کیونکہ لڑائی بغض والی نہیں تھی، کچھ اور تھا جو حضور فرما رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ وہ اور تھا. اور وہ کیا چیز ہے اب ذرا سنیے آپ. یہ شیعوں نے بھی لکھا، میں پڑھتا ہوں بھی آپ کے سامنے کہ حضور نے فرمایا دو عظیم گروہ کے اندر صلح ہوگی اور بڑا خطرناک قسم کا مارکا ہوگا، اور دعوتہما واحدہ، اور دونوں کا مقصد ایک ہی ہوگا.